بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 حدیث کا نمبر 32، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے اندر ظلم کو نہ ملایا ان کے لیے امن اور یہ ہدایت پر ہے۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے اندر ظلم کو نہ ملایا، اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا؟ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت پتے کی اور علمی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اپنی ذاتی زبان تھی، مادری زبان تھی عربی، ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام عربی جانتے تھے، لیکن ان کو قرآن کی آیت میں لفظ ظلم سمجھ میں نہیں آیا۔ پرویز چکڑالوی، جیراج پوری، طلوع اسلام ہیں اور جناب علی شبیر غامدی، اس قسم کے کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں ہے نا، تم ہدایت نہیں چاہنے والے ہو، جو ہدایت چاہنے والے ان کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ اکرام آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول، یہ ظلم کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تو وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی۔ اس کا ذکر سورۃ اللقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 15 میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں لفظ ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن نے کہا نا کئی مقامات پہ، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 251 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 کے اندر، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 113 میں، سورہ احزاب میں سورہ 33 کی آیت نمبر 34 کے اندر، سورہ جمعہ سورہ 62 کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھو اگر کتاب کی تعلیم چاہیے ہے نا تو نبی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کتاب سکھائے گا، نبی سکھائیں گے تمہیں کتاب۔ تو صحابہ نے اسی اسکیم پہ اوپر عمل کرتے ہوئے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کی قسم بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھائیے بات کو، یہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ عربی جانتے تھے لیکن مقصد نہیں سمجھ سکے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہاں سے کہ وہ مقصد جو نبی بتائیں گے وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ مقصد ہوگا جو اللہ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ باقی آپ جو سوچتے رہو گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مقصد ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ کہ جب کوئی شخص قرآن فہمی کے لیے نبی کی حدیث کو اور سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ قاعدہ یاد رکھیں، قاعدۃ الجلیلہ ومہمۃ جدا، ضروری قاعدہ سمجھ لیجئے، قرآن فہمی کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے، اس کے بغیر قرآن فہمی نہیں آ سکتی، اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے سلف کا فہم، صحابہ کا فہم سب سے معتبر فہم ہے۔